الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان کا دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں جو سلسلہ کلام چل رہا تھا اس کے آخر میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شبہ کا ذکر تھا۔ شبہ انہیں یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یعنی ہماری طرح کا آدمی ہے۔ اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ یعنی ان کی نظر میں نبی کے لیے بشری تقاضوں سے بلند ہونا ضروری تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، اس کی ضرورتیں نہیں ہوتی، اس کی حاجتیں نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ سارا کچھ کرے تو انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جسے بھوک بھی ہماری طرح لگتی ہے، ہماری طرح اپنی ضرورتوں کے لیے وہ بازار میں خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محافظ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ اس کا محافظ ہو جو لوگوں کو خبردار کرے کہ بھئی اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مانو۔ اس کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگوں پر پیسے نچھاور کرے، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں۔ لوگوں کے لیے تو مال نچھاور کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، خود اپنے لیے بھی اس کے پاس ایسی روزی نہیں ہے کہ جس میں اس کو مشقت نہ ہو۔ لوگوں کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ ہوں،
کم از کم اس کو اپنی تو روزی اس طرح ملنی چاہیے تھی کہ اس کا باغ ہوتا، اسی میں سے یہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرتا اور اپنا وقت گزارتا۔ بالکل ہی یہ عام معمول کے انسانوں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ یہ شبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تو جواب دیا جو ہم نے گزشتہ جمعے میں پڑھ لیا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کا، آپ کی صداقت اور آپ کی حقانیت کا معیار یہ چیزیں نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی برحق وہ ہوگا جو کھانا نہیں کھائے گا، نبی برحق وہ ہوگا جو بازاروں میں نہیں جائے گا، سچا نبی وہ ہوگا جس کے ساتھ فرشتے چلتے پھرتے ہوں گے، یا سچا نبی وہ ہوگا جس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو پیسے دے دے کر اپنے ساتھ جوڑے گا۔ ان لوگوں نے نبی کے برحق ہونے کے لیے یہ معیار بنائے ہیں، حالانکہ یہ کسی بھی نبی کے برحق ہونے کا معیار نہیں ہے۔ نبی کی صداقت کو جانچنے کا طریقہ کچھ اور ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو نبی کو معجزات ملتے ہیں وہ اصل میں نبی کی حقانیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے معجزات دکھائے وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے ہی دکھائے تھے، مخالفین کو اطمینان دلانے کے لیے دکھائے تھے کہ دیکھو میں واقعتاً اللہ کا نبی ہوں، تبھی تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح کا معمول کا آدمی ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طاقت اور مدد میرے ساتھ ہے جو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن وہ ساری باتیں تو وہ لوگ بھول گئے اور اپنی طرف سے یہ معیار بنا لیے کہ نبی کے پاس یہ کچھ ہو تو پھر تو ہمیں نبی کی نبوت سمجھ میں آتی ہے، وگرنہ نہیں آتی۔ آج اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اسی بات کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے، اسی لیے ہم نے آپ کو ان چیزوں سے محروم رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، بڑی شان ہے اس کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز عطا کر دے۔ ان لوگوں کا تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ آپ کو ایک باغ دے۔ اگر وہ دینا چاہے تو آپ کو کئی باغات ایسے دے دے، جنات تجری من تحتها الانہار، بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ مخالفین کے اس مطالبے کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ باقی پورا نہیں کیا اس میں بھی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں چاہے آدمی خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، انسان کی دونوں حالتیں صرف اور صرف امتحان ہیں۔ جو اس آدمی کے پاس دنیاوی ساز و سامان موجود ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ دنیا کی چیز کسی بھی آدمی کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں عطا فرما بھی دیتے تب بھی یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہوتی، اور مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان اور آزمائشی ہوتی۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ یہ نبی امتحان اور آزمائش میں پاس ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں باوجود اس کے کہ دینے کی قدرت اور طاقت موجود تھی پھر بھی عطا نہیں فرمائی۔
دستی میں اور پریشانی میں اس میں رکھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگی میں رہنا یہ کوئی مجبوری میں نہیں تھا، یہ بھی آپ کے اپنے اختیار سے تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے مکہ کے پتھر سونے سے بدل دو، تم جاؤ تو تمہارے دائیں بائیں سونے کے پتھر چلتے ہوں، لیکن میں نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ، میں اسی حال میں خوش رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن پیٹ بھر کے کھانا ملے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور پھر کسی موقع پر کھانا نہ ملے تو میں صبر کروں، صابر اور شاکر رہ کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بھی ہمیں مالی اعتبار سے تنگی نظر آتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی اختیار کردہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو دونوں اختیار تھے، آپ چاہیں تو اپنی خوشحالی والی زندگی لے لیں اور چاہیں تو یہ تنگ دستی والی لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے دنیا کی تنگی کو برداشت فرمایا، قبول فرمایا، اور پتہ ہے کہ کیوں قبول فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ بڑا جگرا چاہیے اس دعا کے لیے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھ تو مسکین، یعنی اتنی دولت نہ ہو جو دوسرے لوگوں کے لیے حسد کا ذریعہ بن جائے اور جس کے پاس ہے اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے، اتنی دولت کے ساتھ مجھے نہ رکھ۔ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب مجھے موت دے تو تب بھی میں مسکینی کی حالت میں ہوں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے قیامت کے دن جب اپنے دربار میں پیش کرے تو مسکینوں کی جماعت میں مجھے پیش فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے غرباء اور مساکین کے ساتھ احساس ہمدردی ہے کہ آپ تو اپنے اختیار سے اپنے لیے دولت کے انبار اکٹھے کر سکتے تھے، لیکن اپنی امت کے غرباء کا احساس آپ کو دولت جمع کرنے سے اور دولت حاصل کرنے سے مانع بن گیا۔ تو قیامت تک آنے والے غرباء اپنے لیے یہ سعادت سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری دولت اور مشرکین کی طرف سے جو تقاضے اور مطالبے تھے وہ جو پورے نہیں فرمائے، تو اس کی اصل حکمت یہ تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ ماننا چاہتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہوتی، آپ کے پاس باغات ہوتے، آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو شاید یہ سب لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ تقاضے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اگر آپ رسول ہوتے تو یہ آپ کے پاس ہوتا، تو بظاہر ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ کچھ ہوتا تو یہ لوگ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے، جبکہ اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر یہ بات جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں عطا فرما بھی دی جاتی تب بھی یہ لوگ کلمہ نہ پڑھتے۔ اور یہ صرف ایک فرضی بات نہیں ہے، حقیقتاً ایسا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب سرداران مکہ کو دعوت دے رہے تھے دین حق کی، کلمہ پڑھ لو۔ دیکھا کہ سامنے چاند ہے تو کہنے لگے اچھا اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے اور آپ اللہ ہی کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، بلائیں اس کو اپنے پاس کہ آپ کے پاس آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے چاند کو انگلی سے اشارہ کرنے پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف کا چاند مشرق کی طرف چلا گیا اور دوسری طرف کا حصہ مغرب کی طرف چلا گیا۔ دوبارہ آپ نے حکم فرمایا تو وہ اکٹھا ہو گیا۔ اس منظر کو سارے سرداران مکہ نے دیکھا، لیکن کلمہ کس نے پڑھا؟ کسی نے بھی نہیں، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ان میں۔
بلکہ الٹا یہ کہنے لگے کہ آپ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں الیاذ باللہ کہ زمین پر تو آپ کا جادو چلتا تھا، بس چاند پر بھی آپ کا جادو اثر کرنے لگ گیا۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ بات مان لیتے، اگر یہ کچھ دکھا دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولتیں دے دی جاتی، عطا کر دی جاتی، تو شاید یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن اللہ اپنے علم کے مطابق جانتے ہیں کہ یہ بدبخت پھر بھی کلمہ نہ پڑھتے۔ چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا یہ مال و دولت ان کے مطالبے پر عطا نہیں فرمایا۔ ویسے تو ساری کائنات ہی آپ کے حکم کے تابع ہے، لیکن ظاہری طور پر جو تقاضا وہ لوگ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہوئے کہ اگر ان کے اس مطالبے کو پورا بھی کر دیا جائے تب بھی یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے محفوظ فرمایا۔ دیکھیے، دنیا کی نعمتیں مانگ کر لی جائیں یا مانگے بغیر مل جائیں، دونوں صورتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں آدمی مانگے اللہ تعالیٰ سے پھر مل جائیں یا مانگے بغیر آدمی کو مل جائیں، دونوں صورتوں میں آزمائش بھی ہے اور دونوں صورتوں میں ان کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور آخرت کے حساب سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہی نعمت عطا فرمائی جتنی آپ نے تقاضا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، ان صحابہ میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے جنت کی بشارت دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ اب مجلس میں جو آدمی آئے گا نا یہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے کہ کون آئے گا، تو اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پھر مجلس لگی ہوئی تھی تو آپ نے پھر فرمایا کہ اب مجلس میں جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہے، اسی مجلس کی بات ہے۔ کچھ دیر گزری تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ان کے آنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ اب جو شخص اس مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ کہتے کچھ دیر کے بعد عثمان غنی تشریف لے آئے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیتے گئے، یہاں تک کہ 10 افراد کے بارے میں آپ نے اسی مجلس میں بشارت دی کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ یوں 10 صحابہ یکے بعد دیگر مجلس میں آتے گئے، انہی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یوں تو بہت سو کو دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں صرف 10 لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی گواہی دی، بیت رضوان والوں کے بارے میں جنت کی گواہی دی، مہاجرین کے بارے میں دی، انصار کے بارے میں دی، یہ ہزارہا صحابہ بنتے ہیں۔ لیکن عشرہ مبشرہ کا معنی یہ ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ میں ہیں، بڑے مالدار صحابی تھے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوف کو، اللہ نے مجھے یہ دکھایا، میدان محشر کا منظر اللہ نے مجھے دکھایا، تو میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف باقی اپنے ساتھیوں سے جنت میں 500 سال کے بعد داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہے تو جنتی، تو اتنا لمبا چکر کیوں کاٹا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کا حساب کتاب دیتے ہوئے اللہ کو اتنا وقت لگ گیا کہ اس کے باقی ساتھی جو غربا تھے، جو کم دولت والے تھے، وہ اس سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ گئے، اور یہ 500 سال قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو آدھا دن یہ جنت میں داخلے سے تاخیر ہو گئی ان کو، کیونکہ یہ اپنی دولت کا حساب و کتاب دیتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دولت مانگ کر لی جائے اللہ سے یا بن مانگے مل جائے، دونوں صورتوں میں حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولتوں سے اور دنیاوی اسباب سے اس لیے کم محظوظ فرمایا تاکہ آپ کو آخرت میں حساب کم دینا پڑے، اس لیے کہ حساب تو سب کا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ
اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ان لوگوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا تھا۔ یہ سارے سوالات ان کے حق ثابت ہونے کے لیے نہیں ہیں کہ حق سمجھنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے سوالات ان کی اس وجہ سے ہیں کہ بل کذبوا بالساعۃ، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لا یعنی قسم کے سوالات ہمارے دماغوں میں بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جن سوالوں کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ مرنے سے پہلے کوئی فائدہ نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ، ایسے بے تکے سے سوالات جو ہم بھی کرتے ہیں۔ ان سوالات کا جو اصل منشا اور اصل وجہ ہوتی ہے وہ انسان کی آخرت سے غفلت ہوتی ہے۔ جس آدمی کو آخرت سے غفلت نہ ہو، جس کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور بیٹھا ہو، جسے یقین ہو کہ مجھے اپنے ہر سوال کا ہر عمل کا آگے جواب دینا ہے، تو وہ آدمی لا یعنی قسم کے سوالات نہیں کرتا۔ تو ان مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں آخرت کی بتاتے تھے، مرنے کے بعد تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب ان باتوں کو تو یہ لوگ جھٹلا چکے تھے، اب آپ کے ہاتھوں سے طرح طرح کے معجزات بھی دیکھتے تھے اور آپ کی باتیں دل کو لگتی بھی تھیں، تو نہ ماننے کے لیے ایک بہانہ بنایا کہ ہم آپ کو تب مانتے اگر آپ کے پاس یہ کچھ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت بیان فرما دی کہ نہ تو انہیں آپ کی رسالت میں کوئی شک ہے اور نہ یہ ماننا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی شبہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اس کے لیے بہانہ بنایا۔ بل کذبوا بالساعۃ، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ذرا اس کا حال بھی سنیے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آواز سنیں گے۔ جہنم کی آگ جب مجرموں کو دور سے دیکھ لے گی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی ایک طرح کا احساس رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی ہم سے بات کرتا ہے یا ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، صرف ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے احساس رکھتی ہے۔ چنانچہ جہنم کو بھی احساس ہوگا جب اس کی خوراک اس کے سامنے لائی جائے گی، مجرموں کو اس کے سامنے لایا جائے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے رہو۔ یہ ہے قیامت میں جہنم کا تھوڑا سا منظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس لیے بار بار مختلف جگہ پر آتا ہے، اہل ایمان بھی سنتے ہیں اور انکار کرنے والے بھی سنتے ہیں، تاکہ اس سے ذرا خوف زدہ ہو جائیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نکالیں کہ اس عذاب سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ وگرنہ خدا نہ خواستہ کسی کو یہاں جانا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، چھوٹی سی دعا ہے، آپ بھی پڑھا کریں اس کو، اور وہ آپ نے سکھائی ہے کہ جو آدمی اس کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، چھوٹی سی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا مسنون بھی ہے، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ جہنم جب مجرموں کو دیکھے گی تو بپھر جائے گی اور پھنکارے گی، اور جب خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مجرم ڈال دیا جائے گا تو وہاں ہر ایک کی جگہ علیحدہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وسیع میدان ہے، مجرم یہاں سے بھاگ کے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے بھاگ کے ادھر آ رہا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے ایسا نہیں ہے،
ہر مجرم کے لیے علیحدہ خانہ فکس ہے، علیحدہ علیحدہ جگہ بنی ہے مجرموں کے لیے، یعنی سزا بھی ہوگی اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ اب آپ خود سوچیے کہ ایک آدمی کو تکلیف بھی ہو رہی ہو اور وہ اپنی جگہ سے بھاگ بھی نہ سکتا ہو تو اس تکلیف کی شدت کتنی زیادہ ہوگی۔ وہاں تکلیف کی شدت سے تنگ آ کر اہل جہنم یہ آواز لگائیں گے کہ ہائے موت کدھر ہے تو، ہمیں موت آ جائے۔ جیسے انسان جب تنگ آتا ہے اپنی زندگی سے، مشکلات سے، مصائب سے، تو پکارتا ہے کہ یار مر جائیں تو اچھا ہے، یہ دنیا کی تو مشقتیں بڑی ہیں۔ تو جب اہل جہنم میں تکلیفیں برداشت کریں گے، عذاب برداشت کریں گے تو موت کو پکاریں گے، تو آگے سے اللہ کیا فرمائیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت ہی پکارتے رہو۔ یعنی جہنم کی کوئی ایک مصیبت ہو تو آدمی اس سے موت کو پکارے، وہاں تو جتنی بھی طرح کا بھی عذاب ہے، ہر طرح کا عذاب ایسا ہے کہ آدمی اس پر موت کو ترجیح دے۔ تو ان مجرموں اور ان منکروں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم میں ڈالنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو قبول نہیں کرتے، جو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے۔ دنیا میں کچھ دیر کے لیے ان کا اطمینان، سکون ہے، عیش ہے، وسائل ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ اس مصیبت میں گزرنے والی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، انکار کرنے والوں کا حشر تو یہ ہے جو سن لیا، یہ بہتر لگتا ہے تمہیں یا ہمیشہ والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے؟ نافرمانوں کے ساتھ تو یہ وعدہ ہے، اور متقی لوگوں کے ساتھ جو وعدہ جنت کا کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کسی دوسری جگہ آگے آ جائے گی۔ ایک دو آیتیں یہاں بھی ہیں، ایک طرف وہ ہمیشہ کی جنت ہے اور ایک طرف یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور عذاب بھی اس طرح کا کہ جہنم دیکھتے ہی بپھر جائے اور پھنکارنے لگے، اور جب اس میں ڈال دیا جائے تو اتنی شدت کا عذاب ہو کہ آدمی موت کو پکارے۔ یہ بہتر ہے، یہ وہ جنت بہتر ہے جس میں ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے نعمتیں ہیں، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام ہوگا۔ دنیا میں اہل ایمان جن مصیبتوں سے گزرتے ہیں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں فانی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گی ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دیں گے۔ جنت میں جب اہل جنت داخل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کبھی مصیبت میں رہے تھے، دنیا میں کبھی پریشانی میں رہے تھے۔ وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی سہولتیں اور وہاں کی جو بھی حالت ہے اور کیفیت ہے وہ انسان کو اس طرح سے چاروں طرف سے گھیر لے گی کہ انسان کے چہرے پر بھی اس خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لیکن کسی آدمی کو بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ یار اس کا چہرہ بہت مسکرا رہا تھا، اس کو یہ خوشی ملی، بہت خوش تھا، اس کے چہرے سے خوشی عیاں ہو رہی تھی۔ تو اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن اہل جنت کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائیں گے۔ یہ اہل جنت کا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے، اور یہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ وعدہ سنایا ہے کہ ایمان کی زندگی گزار کر آؤ تو آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ ایک دوسری جگہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو وہاں متقی لوگوں کے لیے جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے سورہ محمد میں، اس میں مختلف طرح کی نہروں کا ذکر فرمایا۔ وہاں دودھ کی نہر ہے، وہاں شہد کی نہر ہے، وہاں شراب کی نہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر تو فرما دیا ہے،
لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو سمجھ سکیں گے. یہاں دنیا میں کسی آدمی کے دل پر ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا کہ وہاں کیا ملنے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ وَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. یہ جنت جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان لوگوں سے دوبارہ خطاب ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے, اللہ کے سوا اوروں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتے تھے, ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. یہ سب کچھ خام خواہ گزر نہیں جانا. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں, وقت گزر رہا ہے, میں غلط کام بھی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں رہا, ٹھیک کرنے والا بھی اسی طرح وقت گزار رہا ہے, غلط کرنے والا بھی گزار رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان معبودوں کو بھی جن کو یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے, مختلف جگہ مختلف انداز سے, کہیں تفصیل سے, کہیں مختصر, کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ منکرین کو بلائیں گے اور انہیں پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے سوا جن لوگوں کی عبادت کی ہے, میرے سوا جن لوگوں کو اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھا ہے, کیا تمہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں, یہ تم نے اپنی طرف سے نکالا تھا؟ اب وہاں کا منظر ایسا ہے کہ اپنے اوپر تو کوئی آدمی بات لینے کو تیار نہیں ہوگا. کون کہے گا کہ میں نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے؟ وہاں تو ہر کوئی دوسرے پر ڈالے گا. چنانچہ یہ عبادت کرنے والے مشرکین اور جاہلین یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ انہوں نے کہا تھا ہمارے پیچھے لگو, ہماری باتیں مانو, ہماری عبادت کرو, ہم آخرت میں تمہارے سارے مشکل معاملات حل کروا دیں گے. اب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, ہاں جی تم نے کہا تھا. وہ صاف صاف انکار کریں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو لے کر آئیں گے. آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں جنہیں عیسائی حضرات مانتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں عیسائیوں نے طرح طرح کے تصورات بنا رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ بات اپنے ماننے والوں سے کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ انت قلت للناس, یہ عیسیٰ پیغمبر سے براہ راست اللہ پوچھ رہے ہیں, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ تو آگے سے وہ پیغمبر کیا کہیں گے؟ سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, تیرے ساتھ کون شریک ٹھہر سکتا ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروانے کا حق پیغمبر کو بھی نہیں ہے. پیغمبر بھی وہاں برات کا اظہار کر رہے ہیں, میں نے نہیں کہا میری عبادت کرو, میں نے نہیں کہا تھا میری والدہ کی عبادت کرو. آگے مزید صفائی دینے کے لیے کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمت, اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ سے کوئی بات چھپ سکتی ہے, تجھے تو پتا ہوتا نا میں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. انک انت علام الغیوب, تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. یہ مکالمہ مختلف انداز سے مختلف طرح کے لوگوں سے ہوگا, انبیاء سے بھی ہوگا, فرشتوں سے بھی ہوگا, بزرگوں سے بھی ہوگا. آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں, حالانکہ انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. وہ تو زندگی پر یہی دعوت دیتے رہے کہ ہم بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں, تم بھی اللہ کے در کی طرف آ جاؤ. ہر کسی نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے در کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے انسان کو کچھ مل سکے. تو جن لوگوں نے اس غلط فہمی میں اپنی زندگی گزاری ہے وہاں یہ سوال ہونے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے فَيَقُولُ وَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا, یعنی ان کو تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کو, ہماری عبادت کرو, ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے. اب ان لوگوں کو جواب سن لیجیے آگے سے. قالوا سبحانک, وہ کہیں گے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے.
ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری مجال نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے در پر جانے کی؟ جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو انہیں کیا ضرورت تھی ہمارے پاس آنے کی؟ پھر ہوا کیا ہے، معاملہ بگڑا کہاں سے ہے، یہ لوگ کیوں خراب ہو گئے؟ یہ بڑی قابل غور آیت ہے، وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنے کی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے۔ ان کے ساتھ اصل معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ آپ نے انہیں دنیا دی وافر، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ بس یوں ہی گزر رہی ہے، آگے بھی یوں ہی چلے گی، تو اپنے دماغ سے انہوں نے طرح طرح کے تصورات باندھ لیے۔ ہم نے نہیں بگاڑا ان کو، آپ کی نعمتیں اور آپ کی طرف سے ڈھیل نے انہیں خراب کیا۔ جب آپ نے ان کو دنیا وافر دے دی تو انہوں نے اپنے دین کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے کہا بس دنیا آ رہی آتی رہے۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ یہ دین کو سمجھ سکتے، اس بات کو سمجھ سکتے کہ جس پروردگار نے یہ دولت دی ہے اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت میں وقت گزاریں۔ انہوں نے اس دولت کو ناشکری کی طرف لے جا کر آپ کی نافرمانی کی، تو ہمارا قصور بھی نہیں ہے اور ان کا اپنا قصور ہے۔ اور ان کا قصور کس طرح ہے کہ آپ نے ان کو دولت زیادہ دی، اسباب دنیا زیادہ دیے، خوشحال کر دیا، ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ یہ اپنے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے، اپنے دین کو سمجھتے، صحیح اور غلط کو پہچانتے کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یاد رکھنے والی بات کو یہ بھلا بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔ تو یعنی ہمارا ہاتھ ان کی بربادی میں کچھ نہیں ہے، جتنے بگڑے ہیں یہ خود بگڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کے لیے زندگی میں خدا کو چھوڑ کر جن کے سامنے جھکتے رہے، جن بتوں کے سامنے، جن پیغمبروں کے سامنے، جن فرشتوں کے سامنے، آج ان سب میں سے کسی ایک نے بھی ان کی حمایت نہیں کی، سب نے برات کا اعلان کیا۔ بھئی ہم نے نہیں بگاڑا ان کو، بگڑے یا خود ہیں، اور خود کیوں بگڑے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا وافر آ گئی اور انہیں اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ یہ اپنے دین کے بارے میں غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یہ ساری بات ہو جائے گی۔ اب اللہ دوبارہ مخاطب ہے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، لو جی انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھئے نا ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ان کا سیدھا سا جواب ہے مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادتیں نہیں کرتے، صرف ان کو تھوڑا سا راضی رکھتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے سامنے ذرا محترم مقام دلوا دے۔ دنیا میں جتنے بھی مشرک ہیں، خدا کے سوا جتنے معبودوں کو بھی پوجنے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہیں۔ دیکھیے یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بتوں کی مورتیاں نہیں پوجتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مورتیاں اصل میں سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کی شکلیں تھیں جن پر یہ بنائی گئی تھی۔ یہ لوگ ان مورتیوں کو ان بزرگوں کی طرف قبلہ بنا کر پوجا کرتے تھے، جس طرح ہم لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ لوگ اسی طرح ان بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے، ان بتوں کو قبلہ بناتے تھے، معبود سابقہ امتوں کے بزرگوں کو سمجھتے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، لو جی انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اب جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے تم خود ٹال نہیں سکتے، اور جتنوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑا بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یعنی یہ آپ اکیلے پیغمبر ایسے نہیں ہیں جس کے ساتھ بشری تقاضے ہیں، سابقہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے
تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتصبرون، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اشکال کو دہرا دیا کہ اس بنیاد پر کسی کی دعوت کا انکار کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ یہ بھی ہماری طرح کی بشری ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہے۔ اللہ نے تمہارے سامنے نبی بنا کر اس انسان کو بھیجا جو انسان تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے کہ تم اس آدمی کی معمول کی زندگی دیکھ کر انکار کرتے ہو یا اس کی دعوت کو سمجھ کر اس کی بات مانتے ہو۔ اسی میں تو تمہارا امتحان ہے۔ اتصبرون، کیا بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر اپنی بات کا خود جواب دینا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم میں سے ہر ایک کو ہمارے سامنے تنہا آنا پڑے گا جس طرح ہم نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اس مضمون کو مستحضر رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے تنہا جانا ہے۔ آپ کی جگہ میں جواب نہیں دوں گا، میرے جگہ آپ جواب نہیں دیں گے، باپ کی جگہ بیٹا اور بیٹے کی جگہ باپ جواب نہیں دے گا۔ وہاں کا جو حال ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ ایسے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے عقیدے کو درست کرنے کا، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔